السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، لیکن ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ایک بار ابراہیم علیہ السلام آرام کر رہے تھے، تبھی ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم اپنی سب سے عزیز اور سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ تب اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی سارے اونٹ موجود تھے۔ انہوں نے اس میں سے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ پھر اگلے دن غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے عزیز اور سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ پھر تیسرے دن غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم اپنی سب سے عزیز اور سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میری سب سے عزیز اور سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے حاجرہ، تم میرے بیٹے کو اچھے سے نہلا دھلا کر، نئے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر اچھے سے تیار کر دو، میرے دوست کے گھر دعوت ہے، ہم دونوں دعوت میں جا رہے ہیں۔ تب حضرت حاجرہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر، نئے کپڑے پہنا کر، اچھے سے خوشبو لگا کر تیار کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تب شیطان آ کر حضرت حاجرہ سے بولا کہ اے حاجرہ، کیا تمہیں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو قتل کرنے لے جا رہے ہیں؟ تب حضرت حاجرہ نے کہا کہ میں اپنے ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ بھلا ایسے کیوں کریں گے؟ وہ ہمارے بیٹے کو قتل کیوں کریں گے؟ تب شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم اپنی سب سے عزیز، سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ تب حضرت حاجرہ نے کہا کہ شیطان سے کہ لعنت ہو تم پر، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو میں ایک اسماعیل کیا ایسے ہزاروں اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔ تب شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اے اسماعیل علیہ السلام، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تمہارے بابا تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے کر جا رہے ہیں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہو۔ پھر یہ بات لے کر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا اور ان سے کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان تو کر رہے ہیں، کیا آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو لعنت کہہ کر پتھر مارا۔ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل علیہ السلام، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا، مجھ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا، میری آنکھ پر اور اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کو مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرتے وقت رحم نہ آئے، اور میرے ہاتھ پاؤں کو بھی اچھی طریقے سے باندھ دیجئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اور اپنی آنکھوں پر اچھی طریقے سے پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دیا۔
तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम जाओ जन्नत से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दो। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना और जन्नत से एक जानवर को ले जाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी, खून बह गया। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आँखों से पट्टी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से पट्टी हटा दी और देखा कि उनके बेटे तो उनके साथ खड़े हैं और उनके बेटे की जगह पे एक दुम्बा यानी कि जिसको हम भेड़ कहते हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारे इस इम्तिहान को क़यामत तक याद रखा जाएगा। और फिर यहीं से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ।